الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم جناب عبدالمعید صاحب تعمیر ملت اور ہم سب کے مکرم مخدوم عالم دین مولانا مفتی عبدالقوی عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس اہم موقع پر تشریف فرما والدین کے سرپرست، ماؤں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، کچھ دیر پہلے ہم سب تعلیم کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں سن رہے تھے، اور اس وقت میں تعلیم کی کیا ضرورت ہے، کہاں کہاں کیا مسائل ہیں، اور کیسے کیسے کمپنیوں میں کہاں کہاں ضرورت ہے، کن کن شعبوں میں خدمات کی ضرورت ہے، اس پر کچھ اہم باتیں اس وقت میں الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے دو تین اہم باتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے میری عزیز ماؤں اور بہنوں اور دوستوں کہ اس وقت میں آپ سب کو جو یہاں پر جوڑا گیا ہے یا بلایا گیا ہے، اور جس مقصد کے تحت میں آپ کو بات سمجھانا ہے، ان تمام باتوں میں ایک اہم ترین بات کہ اس وقت میں ہماری تعلیمی میدان میں ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے ہم کیا کام کر سکتے ہیں۔ علم کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت، ایجوکیشن کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جن کو اپنے بچوں کو پڑھانا ضروری انہوں نے سمجھا ہے، یعنی ایجوکیشن ان کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، تعلیم کی ان کے نزدیک ضرورت ہے، اہمیت ہے، تبھی تو ماں باپ نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوایا۔ اسکول میں ڈالا ہی اس لیے ماں باپ نے کہ بھئی ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کے کچھ قابل بنے۔
اس سوال کا جواب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے دلوں کے اندر ہمارے بچوں کے سلسلوں میں فکر ہے کہ ہمارے بچے اسکول جائیں، اچھا پڑھیں، وہ کچھ قابل بنیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ یہ ضرور ہماری فکریں ہیں، اور یہی فکروں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اس ماحول کے اندر، غریبی کے ماحول کے اندر، پریشانی کے ماحول کے اندر بھی، جب آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور اسکول کی انتظامیہ آپ کے بچوں کی فکر کرتے ہوئے ان کو آن لائن سبق بھیج رہی ہے، روزانہ لیسن بھیجا جا رہا ہے، تو بہت سے ایسے پیرنٹس بھی ہیں جن کا اچھے طریقے سے ویڈیوز بن کے آتا ہے اسکول کا، بچوں کی تعلیم کا، جن کے بچے اچھی تیاری کرتے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ ان کے ماں باپ ان بچوں کا ویڈیو بنا کر کے اسکول کی انتظامیہ کو، اپنے ٹیچرز کو بھیجتے ہیں کہ دیکھو بھی آج ہمارے بچے نے اچھا سے اپنا سبق کو پورا کیا، اپنے ہوم ورک کو پورا کیا ہے، آج جو بھی اس کو سبق دیا گیا تھا وہ بچے نے یاد کیا۔ تو یہاں ماں باپ کی فکریں بھی ہیں، بچوں پر محنت کا سلسلہ بھی ہے۔ تو یہاں پر اس لیے آپ کو نہیں جوڑا گیا کہ آپ لوگ اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں اور اچھا بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کی طرف، ایک ٹارگیٹ کی طرف آپ کو توجہ دلانا۔ میں دنیا میں پیدا ہوا، آپ دنیا میں پیدا ہوئے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اس دنیا کی دھرتی پر بستے ہیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اللہ نے کئی مخلوقات کو پیدا کیا، تو بہت سارے انسان ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کے پاس کیا ٹاسک ہے، کس کے پاس کیا ویژن ہے، کس کے پاس میں کیا ٹارگٹ ہے۔ جس آدمی کے پاس، جس عورت کے پاس، جس قوم کے پاس میں اپنے جینے کا کوئی مقصد نہ ہو، جینے کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو، زندگی میں کچھ کر گزرنے کے لیے کوئی اس کے پاس کوئی ویژن نہ ہو، تو پھر وہ آدمی بھی بیکار ہے، وہ عورت بھی بیکار ہے، وہ قوم بھی بیکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں سے کوئی کام نہیں لیتا۔ کامیاب وہی مرد ہے، کامیاب وہی عورت ہے، کامیاب وہی قوم ہوتی ہے جس کا اپنا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے اسکول بھیج رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے بچوں پہ محنت بھی ہم سے جس قدر ہو رہی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن مقصد کیا ہے ہمارا؟ کیوں بھیج رہے ہیں ہم اسکول کو، بچوں کو کیوں بھیج رہے ہیں ہم اپنی بچی کو اسکول کو؟ کیا چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں سے؟ کیا بنے وہ آگے چل کر، کیا کرے وہ آگے چل کر؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، بہت سے ایسے بھی پیرنٹس ہیں اسکولوں کے، جن کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کا رزلٹ، ان کے بچوں کی پڑھائی پر ان کا دھیان نہیں۔ دو کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس، ایک اچھے وہ ہیں جو واقعی اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ہمیشہ اچھا پڑھے، اچھا رزلٹ آئے، اچھی فکر ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ماں باپ کے اندر وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ کسی بھی طریقے سے بس بچے کو صبح میں اٹھا دوں اور اسکول کے بھیج دوں۔ اب اسکول والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اچھے سے پڑھائیں، اس کو اچھے سے اسکول ٹیوشن دیں، اور جب سال کا ٹائم ختم پر آ جائے تو کسی بھی طریقے سے ہمارا بچہ اچھے نمبر سے پاس ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے کے اسکول میں بھیج دیا ہے اور بہتر سے بہتر ہم نے اس کی فیس کو پے کیا ہے، اور جو انہوں نے مانگا ہے ہم نے دے دیا ہے، تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا طبقہ مسلمانوں میں پیرنٹس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ سب سے کاہل اور سست طبقہ ہے، جو اپنی ذمہ داری کو دوسروں پر ڈال کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، کئی ایسے حالات اس وقت میں پڑھائی کے سلسلے میں سننے میں آتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو برائے نام اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے ہیں، ہمارا کام ہے صبح میں اٹھاؤ، برش کرا دو، ڈریس بنا دو اور بچے کو اسکول کے بھیج دو۔ اب وہی بچہ اور وہی بچی ان دنوں کے اندر، جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ چالو ہوا اور آن لائن تعلیم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلم سماج، مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی کے اندر گھرانوں میں جو ٹائم ٹیبل کا سسٹم نہیں ہے، اس کا اثر بچوں کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے۔ ورنہ ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ کب اٹھنا ہے،
किस टाइम पे क्या काम करना है, शाम को किस टाइम का खाना क्या टाइम पर खाना है, और फिर रात को कितने बजे सो जाना है, तमाम तरह जिंदगी का एक शेड्यूल हमारे नबी ने हमको बताया है। पूरी जिंदगी शुरू से लेकर मरते दम तक इसी टाइम टेबल पर हमको जीना है। लेकिन चूंकि हम मुसलमान समझते हैं, अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन उसके मुताबिक हमारी जिंदगी का कोई टाइम टेबल और शेड्यूल तय नहीं है। तो अब जब से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, अब कैफियत ये आ रही है बच्चों के स्कूल के अंदर, और हालात ऐसे देखने में आ रहे हैं कि विदाउट नाश्ता किए हुए के बच्चे हमारे स्कूलों में आ रहे हैं। माएँ सुबह में उठती हैं, बच्चों को तैयार कराती है, स्कूल की भेज देती है, और फिर 10:30-11 बजे उसका कोई पेरेंट, उसका कोई भाई, कोई रिश्तेदार उसका टिफिन लेकर के स्कूल को आ रहा है। और अब स्कूल की इंतजाम में परेशान है कि बच्चों को पहले, अगर ये हमारा सिस्टम रहेगा तालीमी, अगर इस अंदाज से हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और ये हमारी फिक्रें अगर होंगी, तो आप बताइए कल हमारे बच्चों को हम क्या फ्यूचर देना चाहते हैं। वो पढ़ेगा कब, याद करेगा कब, और जब नाश्ता ही इसका घर पर टाइम पर नहीं होगा, स्कूल में जब आएगा तो नींद आती रहेगी, जिस्म लागर हो जाएगा, धुलते रहेगा, हिलते रहेगा। भाग तो ऐसे भी बच्चों को देखने में हालात आए कि करीब था कि वो चक्कर खाकर गिर जाए। आपने अपने घर में अपने बच्चे की नाश्ते का, ब्रेकफास्ट का टाइम आउट कर दिया, उसकी तालीम पर असर हुआ, उसकी क्लासेस पर असर पड़ा, और फिर जब लंच टाइम आएगा तो बच्चे का लंच कब होगा? जब 11 बजे वो नाश्ता करेगा, 10:30 बजे नाश्ता करेगा स्कूल में आने के बाद, या जो इंटरवल उसकी 15 मिनट्स का दिया जाता है, अगर उस टाइम पर आपका और हमारा बच्चा अगर नाश्ता करेगा, तो फिर लंच क्या टाइम पर करेगा वो बच्चा? आप थोड़ा सा इस जानिब तवज्जो दीजिए। तो एक तबका तो ये है मेरे अजीज माओ और बहनों, ये हमारे अंदर की खामियां हैं, इनको दूर करना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी हमको उठाना है। जैसा कि मुझसे पहले पेशरू मुकर्रिर ने एक अच्छी बात हदीस के हवाले से आपकी खिदमत में रखी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हमें का हर आदमी अपने मातहत का जिम्मेदार है। और ये जो बात बार बार बताई जाती है कि आदमी सुबह में निकल जाता है, शाम को आता है, टाइम नहीं मिलता, और अपने बच्चों की तरफ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, तो औरत घर पर रहती है, उसको तालीम पर, उसके बच्चे की एजुकेशन पर तवज्जो देना माँ की जिम्मेदारी बिल्कुल है। माँ के साथ साथ एक बाप की भी जिम्मेदारी है। जब आप अपनी दुनिया को मनाने के लिए, अपनी दुनिया को कमाने के लिए, सारी दुनिया को बाहर टाइम देने के लिए तैयार हैं, और आपके पास हर एक से मुलाकात का टाइम टेबल बना हुआ है कि 10 बजे फला बिजनेसमैन से मिलना है, 11 बजे उस दुकान से जाकर मुझे सामान खरीदना है, 12 बजे मुझे सामान की डिलीवरी करना है, 1 बजे फला का सामान मुझे पहुंचाना है, 2 बजे मुझे खाना खाना है, 3 बजे मैंने उनको टाइम दिया है, 5 बजे फला के पास में मुझे जाके अपॉइंटमेंट को कंप्लीट करना है। फिर आपके अपने बच्चे के लिए क्या टाइम आपने फिक्स किया? तो अगर आदमी ये समझे कि मैं तो बाहर निकल जाता हूँ, सुबह नाश्ता करता हूँ, 10 बजे मेरी ड्यूटी खत्म घर की, और काम तो मैं कर रहा हूँ, तो ये इस्लामी एतबार से एक अखलाकी जुर्म है बाप का। अपने बेटे के सिलसिले में, अपने औलाद के सिलसिले में ये सरपरस्त बाप होने की हैसियत है, ये बाप का जुर्म है कि वो अपनी औलाद की सही माने में तरबियत नहीं कर रहा। माँ हो या बाप हो, हमारी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की तालीम के सिलसिले में हम उनका टाइम टेबल पैदाइश से लेकर मरे दम तक का हम उनका बनाएं, शुरू में उनकी तरबियत करें। इसलिए बड़े बड़े अजीब बात कहते थे कि बचपन का लिखा हुआ, पढ़ाया हुआ, सिखाया हुआ बच्चों को 55 तक रहता है, बचपन का 55 तक। और आज क्या है बचपन से? अब जब से लॉकडाउन हुआ, आप खुद अपने घर का जायजा लीजिए, हम कब उठ रहे हैं, हमारे बच्चे कब उठ रहे हैं। और ऑनलाइन तालीम होने की वजह से आपको वीडियो टीचर बना के लेसन तैयार करके व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, तो पेरेंट्स अपनी सहूलत से डाउनलोड करते हैं, अपनी सहूलत से अपने कामकाज के बाद बच्चों को अपने हिसाब से बिठा के पढ़ा रहे हैं। अगर यही टाइम टेबल पहले से बना हुआ होता कि भाई फजर में उठना है, अपना काम हमको करना है, और स्कूल हो ना हो, स्कूल जाना हो या मत जाना हो, बच्चे को सुबह में 8 बजे से हम अपने कमरे में बैठाकर पढ़ने बिठा देंगे, और जो स्कूल का लंच टाइम या इंटरवल टाइम था वही टाइम उसको उठने बैठने का देंगे।
جب تک اس کی وہیں پر بیٹھے گا الگ الگ گھنٹے میں الگ الگ کتاب کھولے گا اور اس کی تیاری کرتا رہے گا، کیا ہی اچھا نظام ہوتا. لیکن بڑوں کی بھی ٹائمنگ آؤٹ، بچوں کی بھی ٹائمنگ آؤٹ. جو ہم کر رہے ہیں اسی کو دیکھ کر بچے کر رہے ہیں. تو بچوں کے بگاڑ کا سبب کون ہے؟ یہ سوال کا جواب آپ کو ڈھونڈنا ہے. نمبر ایک جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ آخر ہم اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے بچوں کے لیے ٹاسک کیا ہے، مقصد کیا ہے ہمارے بچوں کا. اس حوالے سے ایک دو تین باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں. علم کی جو اہمیت اسلام میں ہے شاید ہی کسی مذہب میں رہی ہوگی. علم کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ پہلے انسان سے بنایا. علم کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے ساتھ ہی بنایا ہے. اور اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، گھر میں لگا کے سنتے ہیں. تو پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع کے اندر جب وہاں سے ایک سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس میں یہ ارادہ کیجیے، آپ کو ارادہ کیجیے کہ میں اپنے بچوں کو سول انجینئر بناؤں گی. آپ ٹارگٹ لے کے چلیے، بچپن سے اس بچے کو ایسی چیزیں بتائیے، ایسی چیزیں سکھائیے، ایسے لوگوں کو، ایسے ماحول اس کو بار بار بتاتے رہیے تاکہ ان چیزوں سے بچے کو مناسبت، ان چیزوں سے بچے کی محبت بڑھے. اس چیزوں میں بچوں کا ٹائم اب زیادہ لگے. لیکن ہمارا ٹائم کہاں ہے؟ رسم ہے بولے تو ہم پہلے صبح سے فون کر دیتے اسکول کو، آج 2 بجے بھیج دو بچے کو، شام میں ہم کو رسم میں جانے کا ہے. اس شام میں ہے نا رسم، ہاں وہ لانے والے نہیں رہتے کہ ابا آپ جا رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تو دیکھ لیتے ہم ہوم ورک دے دو، کیسا بھی آن لائن چل رہا نا، ویسے عادت ہو گئی بچے کو پڑھا لیتے ہم لوگ. شام میں رسم ہے، بچے کو 2 پڑھ کے گئے. رسم میں بچے کا کیا کام ہے بولو آپ؟ کچھ کام ہے بچے کا، بچی کا کچھ کام ہے. اب بچے اور بچی جس کو جس وقت جس جگہ پر آپ لے جا رہے ہیں اور جس میں اس کا زیادہ وقت آپ لگا رہے ہیں، اب چھوٹے پن سے بچی کے دماغ اور یہی اس کا مینٹالٹی بن رہی ہے کہ بھی زندگی کا مقصد کیا ہے. جب دعوت آئی صبح سے تیاری کرو، صبح سے تیاری کرو، رات میں 12-1 بجے کے بعد گھر کو آؤ اور دوسرے دن اسکول کو ڈمہ مار. جو آپ کر رہے ہیں وہ بچہ بچپن میں کر رہا ہے. جو آپ 30 ایئرس میں کر رہے ہیں آپ کا بچہ 5 سال کی عمر میں کر رہا. تو جب آپ کا بچہ 30 ایئرس کے اندر آئے گا، آپ کی بیٹی اس عمر میں آئے گی، تو سوچیے وہ کیا کرے. تو تھوڑی دیر کے لیے میری عزیز ماں اور بہنوں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے، اپنے بچوں کی زندگی کو مقصد کو سمجھیے. اس وقت میں حالات بہت نازک ہیں، بہت پریشان کن حالات سامنے آ رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ لوگ بھی یوز کرتے ہوں گے، فیس بک آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کیا کیا حالات آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے اچھی پڑھائی اگر آپ پڑھیں گے، بچوں کی اچھی تربیت آپ کریں گے، اچھے اخلاق آپ اگر بچوں کو دیں گے، تو کل یہی بچے دوسرے آنے والے جنریشن کے لیے ایک بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل، بہترین اچھے ایک بہترین ساتھی اور بہترین دوست بنے. اگر آج ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں دیں گے، ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، تو پھر آنے والا یہی بچہ پڑھے گا ضرور، اسکول میں جائے گا، 10th پڑھے گا، ڈگری لائے گا، لیکن جاب کرنے کے قابل نہیں رہے. کس کے بچوں کو ہم خراب کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو خراب کرنے میں ہمارا یہ رول ہے. کوئی باہر والا آ کے نہیں بول رہا آپ کے بچے کو، نہ کوئی باہر کے انٹی آ کے بول رہے، بازو والے انٹی، بازو والے خالہ، بازو والے انکل آ کے آپ کے بچے کو خراب نہیں کرتے. اپنے بچے کو خراب رخ، خراب رستہ اور برا رستہ بتانے والے، اچھائی سے دور کرنے والے پیرنٹس. آپ کے اسکول میں، جس اسکول میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ شکر منائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اس وقت میں. ورنہ ایسے بھی واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں جہاں پر اسکول کے اندر تعریف تو دی جا رہی ہے، لیکن دین کیا ہے، اللہ کی پہچان وہاں پر نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے سینکڑوں واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں، جہاں بچے پڑھ لکھنے کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا. نیوزی لینڈ سے ایک بچے کا مجھے فون آیا، نیوزی لینڈ اچھا پڑھا ہوا لڑکا ہے. اس لڑکے کا مجھے فون آیا، اس کا ایک دوست تھا، دونوں مل کر کے ساتھ اسکول میں پڑھے ہیں، کالج کو ساتھ میں گئے ہیں، سب ساتھ میں.
اب وہ نیوزی لینڈ سے فون کر کے مجھے کہتا ہے کہ مولانا میرا ایک دوست ہے جس کی عمر اب 27 ایئرس ہے، سول انجینئر ہے، وہ مجھے فون کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمان بچہ کیا بول رہا؟ اللہ نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کی فکر ہے کہ بچہ جو ہمارا مسلمانوں کا اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی فیلڈ کے اندر پیچھے نہ رہے، وہ دنیا کی تعلیم کو حاصل بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دین کی کچھ اہم بنیادی اتنی باتیں تو بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جس سے فرض کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ضروری کیا ہے، غیر ضروری کیا ہے، یہ بچپن سے اس بچے کو اسی اسکول کے ماحول میں پڑھایا جائے، سکھایا جائے، سمجھایا جائے اللہ کون ہے، نبی کون ہے، فرشتے کون ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے، یہ تمام چیزیں اسکول کے اندر آپ کے بچوں کو سکھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے بہت سارے اسکولوں کا آپ سروے کر لیجئے، کبھی ان کے اسکول کے بچوں کے جا کے ایگزام کا آپ جائزہ لیجئے، دیکھیے وہاں پر کیا ایسے سسٹم موجود ہے۔ گنے چنے الا ماشاءاللہ ایسے اسکول ملیں گے جو کتابی شکل کے اندر آپ کو ملیں گے کہ جیسے ایک انگلش کی کتاب ہوتی ہے، ایسی دینیات کے نام پر کتاب پڑھائی جاتی ہے، لیکن جیسے اسکول کے اندر باضابطہ ایک مولوی صاحب کو رکھ کر کے ایک گھنٹے کی تربیت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ایسا کوئی سسٹم کسی اسکول میں نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے میرا، کسی اسکول میں نہیں ہے۔ اب کہیں اسکول والے اب دھیرے دھیرے علماء کے پاس آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کو ہمارے اسکول میں آپ ہفتے میں ایک مرتبہ بھیجیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو کچھ دین کی باتیں، اللہ نبی کی باتیں بتائیں، سمجھائیں، اس کو سکھائیں کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے۔ کتنے ہفتے میں ایک مرتبہ، اور آپ کے اسکول میں ڈیلی 1 گھنٹہ ہے ہر بچے کے۔ جیسے دوسرے سبجیکٹ ہے ویسے ہی اس چیز کو یہاں پہ سبجیکٹ کے طور پر رکھا گیا ہے، پابندی کے ساتھ اس پر کام کیا جا رہا ہے، ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ کہ میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے دین کی ایمان کی فکر کرو؟ کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارا بچہ کل کے دن یہ پڑھ لکھ کے بہترین انجینئر تو بنا، لیکن جیسے وہ نیوزی لینڈ کے بچے کا فون آیا کہ وہ بہترین سول انجینئر ہے لیکن آج اللہ کا منکر ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے بنے؟ اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، آخری بات یہ ہے، اپنے بچوں کا ٹاسک اور ٹارگٹ اگر آپ کے دلی دماغ میں نہیں ہے تو آپ کے بچوں کے اندر بھی کوئی ان کو شعور پیدا نہیں کر سکتا، اور آپ کے بچے کو بہتر زندگی اگر آپ دینے تیار نہیں ہے تو اسکول کا انتظامیہ بھی نہیں دے سکتا۔ آپ کے بچے کے لیے جو تڑا آپ کے دل میں ہے وہ بازو والے کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ ہم فکر کر سکتے ہیں، احساس دلا سکتے ہیں، احساس پر توجہ دلا سکتے ہیں، لیکن جو درد اللہ نے ایک بیٹے کا، ایک بیٹی کا جو آپ کے دل میں رکھا ہے وہ اسکول کے نہ پرنسپل میں آ سکتا ہے نہ ٹیچر میں آ سکتا ہے۔ وہ آپ کا درد ہے، اس درد کو بانٹنا، اس درد کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اوڑھنا، بچھونا، بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا یہ کام میں نااہلی ہے، کاہلی ہے، اور یہ اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اور دنیا کے کسی سماج میں، کسی سوسائٹی کے اندر بھی یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے اس بات کو ذہنوں میں رکھیے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، اس اسکول کی طرف سے الحمدللہ کچھ ایسے بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جو تعلیمی اعتبار، معاشی اعتبار سے جن کے پیرنٹس فیس نہیں پے کر سکتے۔ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے جناب لئیل صاحب کو، ہمارے پرنسپل صاحب کو ایک فکر ہے ان کی کہ بہت سارے بچے اس اسکول میں ایسے بھی ہیں جن کے پیرنٹس اپنے بچوں کی فیس نہیں پے کر سکتے ہیں۔ اس اسکول سے اسکالرشپ ملے گی جن بچوں کے رزلٹ اچھے آئیں گے، جن کا تعلیمی معیار اچھا ہوگا، جن کا تعلیمی گراف اچھا ہوگا، جن کے نمبرز اچھے ہوں گے، جن کے گریڈ اچھے ہوں گے، وہی بچوں کے اور انہی بچوں کے پیرنٹس کو اس اسکول سے اسکالرشپ دی جا سکتی ہے۔ ورنہ ہم بھی معذرت خواہ ہیں اور ہم بھی آپ سے مجبوری کے تحت یہ جملے کہنے پر مجبور ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے بچے کی تعلیم کی تربیت کی کفالت نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جو ٹیم ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، جو افراد ہمارے ساتھ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں، وہ ایک فکر کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، ایک جنون کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بچے کل قوم کے لیے کچھ کام آئیں۔ جب وہ رزلٹ دیکھیں گے کہ یہ بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، یہ بچی اچھا رزلٹ نہیں لا رہی ہے، تو پھر وہ لوگ ہمیں کیسے ڈونیشن دیں؟ اس لیے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں
اور فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اسکول کی انتظامیہ کی ان شکروں کو اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائیں اور اس اسکول میں پڑھنے والے ہر بچے اور بچی کو اللہ تعالیٰ اتنا قابل بنائے کہ کل وہ بہترین قوم کے لیے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے اور جس فیلڈ میں چاہیں اللہ تعالیٰ ان سے کام لے جو اور دین کا بھی کام ہو اور قوم کی بھی ملت کے لیے بھی کام آئے. اللہ ایسے قوم کے لیے ایسے بچے پیدا فرمائیں, جہاں سے کھڑے فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.